اچھا صفا فاطمہ، عالمہ صفا فاطمہ، میں چاہوں گی کہ آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک ایک دفعہ پھر سے ہم سب پہ سایہ فگن ہونے والا ہے اور اس کی آمد ہے۔ اس کی فضائل کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ آج کی عورت جو کچھ ہیں بھی رسپانسبلٹیز اس کے اوپر، اور دوسرا کچھ اس نے خود بھی اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا ہے کہ رمضان کے لیے صحیح طور پہ وہ تیاری شاید نہیں کر پاتی ہے۔ تو خواتین کو موٹیویٹ کیجیے، آج ان کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ بھئی آپ کو اپنا ٹائم پروڈکٹیو بنانا ہے، ذہنی اور عملی طور پہ اس ماہ کی تیاری کرنی ہے، اس ماہ کی آمد سے قبل۔ کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے حوالے سے پہلے ابتدائی چند گفتگو کرنا چاہوں گی کہ روزے کا لغوی معنی کسی چیز سے رکنا ہے، یعنی کسی چیز کو ترک کر دینا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح شرع میں اہل عبادت کا عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل تزویج سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اچھا، باقی جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو یہ اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے کہ جو ہجرت کے 18 ماہ بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرض فرمایا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی اہمیت اور روزوں کی فرضیت کو ذکر فرما رہا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے داروں کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا والصائمین والصائمات، یعنی روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی فرج کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اور پھر ان کا اجر بیان فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم کا اہتمام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ روزے فرض فرمائے ہیں تو تمام مسلمانوں پر جو کہ شرعی عذر جن کے ساتھ نہ ہو ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے لیے حکم فرمائیے، مجھے کسی چیز کا حکم دیجئے۔ تو نبی 3 مرتبہ آپ نے یہ سوال سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہ جواب ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسا اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کے فوائد بیان فرما رہے ہیں، اور دنیاوی اخروی دونوں طرح کے فوائد بیان فرمائے۔ دنیاوی فوائد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے، اور روزہ رکھا کرو تو تندرست ہو جاؤ گے۔ صحیح۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخروی جو انعامات ہیں ان کی جانب متوجہ فرما رہے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ پھر مزید قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو عذر کوئی ہو، کوئی شرعی عذر موجود ہو تو ان کو شریعت رخصت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اس کنڈیشن میں بھی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھو اور اپنے اندر کچھ ہمت محسوس کر رہے ہو اور روزہ رکھ ہی لو ایسی کنڈیشن میں بھی جیسا کہ حالت سفر میں ہوتا ہے، تو پھر کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کہ اگر روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، تو اور اسی طرح جب ہم علماء کا کلام اس سلسلے میں دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ حالت روزہ میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لیے اپنی فطرت اور خلقت کے تقاضوں سے ممکن اور شرعی حد تک دور رہتا ہے۔ یعنی اس کی خلقت کا، اس کی فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ کھائے پیے، لیکن وہ اس سے صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رک جاتا ہے، اس کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے رک جاتا ہے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ اور اخلاق اللہ اپنے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی کے اخلاق کی مثل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی کھانے پینے سے پاک ہے اور بندہ بھی گویا کہ اس صفت کو اپنا لیتا ہے اور صفات الہیہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر پھر مزید اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے رنگ میں ڈھال لے۔ یہ فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور میں
سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ گرمی کا موسم ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ دیگر امور بھی سر انجام دینا مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں اور فضائل کی جب طرف حقیقت پتہ چلتی ہے، فضیلت پتہ چلتی ہے، تو پھر اہمیت ہم پہ وضع ہوتی ہے جی نا۔ بالکل، اور جب آخرت کے ثواب کی طرف نگاہ ہوتی ہے تو پھر مشقتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر مشقتیں جتنی بھی آتی ہیں تو پھر ان کو برداشت انسان کرنے کے خوشی لیے خوشی ذہن آمادہ بن ہوتا جاتا ہے ان کو برداشت کرنے پر جی بھی۔ بالکل۔ ٹھیک، السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔ Allah